الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمے کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اللہ کن سے محبت کرتا ہے۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ مریم آیت نمبر 96 پارہ نمبر 16 ترجمہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ پچھلی تقریباً 7 سے 8 آیات کے اندر اللہ عز و جل نے کافروں، مشرکوں، مجرموں اور اپنے جلال کا ذکر فرمایا ہے، مگر اس آیت میں اللہ عز و جل کا مزاج بدل گیا۔ اللہ عز و جل کا رویہ اپنے بندوں کے متعلق محبت والا ہو گیا، پیار والا ہو گیا۔ اللہ عز و جل جن بندوں سے محبت فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے ان بندوں کی خوبیاں بھی بیان فرمائی، ان کی صفات بھی بیان فرمائی کہ ان وجہ سے اللہ عز و جل ان سے محبت فرماتے ہیں۔ ان بندوں کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے، مومن بن گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے اطاعت کی۔ دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک کام کیے، ایسے کام کیے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوئے۔ انہوں نے اللہ کی تمام مخلوق کے لیے بھلائی کے کام کیے۔ ان صفات کی وجہ سے اللہ عز و جل ان سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ عز و جل کے بندوں میں یہ دو صفات آ گئیں تو اللہ عز و جل اپنے ان بندوں کو انعام، اکرام اور اعزاز سے نواز رہے ہیں کہ اللہ عز و جل خود بھی ان سے محبت فرمائیں گے اور مخلوق کے دل میں ان بندوں کے لیے محبت ڈال دیں گے تو وہ بندے، اللہ کی مخلوق ان سے محبت کرے گی۔ اللہ نے ان کا یہ اعزاز بیان کیا، ان کو یہ انعام ملے گا۔ حضرت سعد اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ فرمایا پھر آسمان میں ندا دیتا ہے، پھر اس کے لیے محبت کو اہل زمین میں اتارتا ہے۔ حوالہ ترمذی شریف۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند فرماتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے میں فلاں کو ناپسند کرتا ہوں، پھر آسمان میں منادی کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے نفرت زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ دوسری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، انہیں کوئی مومن نہیں ملتا مگر وہ ان کی عزت کرتا تھا، اور کوئی مشرک
وہ منافق نہیں ملتا تھا مگر وہ ان کی تعظیم کرتا تھا۔ حرم بن حیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب کوئی شخص ان کی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت و رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے لیے مومنین کے دلوں میں اور فرشتوں میں محبت ڈال دے گا۔ قرطبی کا مفسر کہتا ہے جب اللہ دنیا میں محبوب تھا تو آخرت میں بھی محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صرف مومن متقی سے محبت فرماتا ہے اور وہ پسند نہیں فرماتا مگر خالص متقی کو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم یہ کہو، اے اللہ میرے لیے اپنی بارگاہ سے عہد بنا دے اور میرے لیے مومنین کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے محبت، ملاحت اور الفت نیک لوگوں کے سینوں میں اور ملائکہ مقربین میں پیدا فرماتا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین، صالحین اور اولیاء کاملین کا عام مقبول ہونا، اللہ کے بندوں کا ان سے پیار کرنا، کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے، اس بات کی دلیل ہے اللہ ان سے بہت ہی محبت فرماتا ہے، جیسے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ غریب نواز اور داتا گنج بخش علی حجویری اور دیگر معروف اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ولی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مخلوق اسے ولی کہے اور قدرتی طور پر اس کی طرف دل رغبت کریں۔ دیکھ لیں آج اولیاء اللہ اپنے مزارات میں سو رہے ہیں اور لوگ ان کی طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ انہیں کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ جن کے دلوں میں توحید رچی ہوئی ہے اور جن کے اعمال میں سنت کا نور ہے، ضروری بات ہے کہ ہم اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیں۔ جو بندہ اپنے مولا کا مرضی کا طالب ہو جاتا ہے اور اس کی خوشی کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، سنو میں اس سے خوش ہو گیا، میں نے اپنی رحمتیں اس پر نازل کرنی شروع کر دیں۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام ندا کرتے ہیں کہ فلاں پر رحمت الہی ہو گئی، پھر حاملین عرش بھی یہی منادی، ساتوں آسمانوں میں یہ آواز گونج جاتی ہے، پھر زمین پر اس کی مقبولیت اترتی ہے۔ مسند احمد یہ حدیث غریب ہے۔ ایک اور حدیث غریب مسند احمد میں ہے، محبت اور شہرت کسی کی برائی یا بھلائی کے ساتھ آسمانوں سے اللہ کی جانب سے اترتی ہے۔ معصوم بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دیتا ہے، وہ اس سے محبت اور پیار کرنے لگتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروں کہ تمام لوگوں میں میری نیکی کی شہرت ہو جائے۔ اب وہ عبادت الہی کی طرف جھک پڑا، جب دیکھو نماز میں مسجد میں سب سے اول آئے اور سب کے بعد جائے۔ اسی طرح 7 ماہ اسے گزر گئے، لیکن اس نے جب بھی یہی سنا کہ لوگ اسے ریاکار کہتے ہیں، اس نے یہ حالت دیکھ کر اب اپنے جی میں عہد کر لیا، میں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کروں گا، کسی عمل میں نہ تو بڑھا لیکن خلوص کے ساتھ اعمال شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ
تھوڑے ہی دنوں میں ہر شخص کی زبان سے نکلنے لگا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر رحم فرمائے، اب تو وہ واقعی اللہ والا بن گیا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ہر کام، جو بھی کام ہم نیک کام کریں، وہ اللہ عز و جل کی خالصتاً رضا کے لیے کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔